نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. Lesson number 279 Surah Al-Hadid ayat number 16 to 29 16 سے 29 تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی کیا نہیں آیا وقت للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ان یہ کہ تخشع جھک جائیں قلوبہم ان کے دل. تخشع کا لفظ خشع سے ہے جھکنا عاجز ہو جانا اور خشوع قلب کہتے ہیں دل کا نرم ہو جانا نصیحت قبول ہونا اطاعت قبول ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے. اور یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد قرآن ہے. وما نزل من الحق اور جو کچھ اترا حق میں سے جو کچھ اترا حق میں سے یعنی وہ احکامات وہ امر و نواہی جو قرآن میں نازل ہوئے. لذکر اللہ سے مراد قرآن ہے. وما نزل من الحق اور جو کچھ اترا حق میں سے مراد اس کے امر و نواہی یعنی اس کے احکامات جو حق نازل ہوا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ان کے دل ڈر جائیں یعنی اس کے آگے اپنا سر جھکا دیں. کہتے ہیں کہ دور تابعین میں ایک شخص جن کا نام فضیل بن عیاض تھا وہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے. ایک دفعہ وہ اپنے اسی کام یعنی ڈاکہ زنی کے لیے گئے تو وہاں کسی نے بلند آواز میں یہی آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو انہوں نے ایسا اثر قبول کیا کہ توبہ کر لی اور اپنا ڈاکہ زنی کا کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور ایسا تقوی اختیار کیا جس سے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جو اس دور کے صالحین میں یہ سر فہرست آ گئے. فضیل بن عیاض بہت مشہور نام ہے تابعین میں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے. لذکر اللہ سے مراد قرآن بھی ہے اور دوسری مراد اللہ کی یاد بھی ہے. اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہی ہے. اور وما نزل من الحق سے مراد وہ تمام احکامات ہیں وہ تمام امر و نواہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارے ہیں. ان کے لیے ان کا دل جھکتا کیوں نہیں؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ دل کا جھکنا دراصل کیا معنی ہے کہ اپنا سر اس حکم کے آگے جھکا دیں. ولا یکونوا اور نہ وہ ہوں کالذین ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب من قبل اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. فطال علیہم الامد تو لمبی ہو گئی ان پر مدت. فطال تو واو لام سے ہے اس کا معنی مہلت دینا. مراد زمانے گزر گئے لمبی مدت گزر گئی. فقست قلوبہم تو سخت ہو گئے ان کے دل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب دی گئی یا قرآن سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے یعنی ان کی غفلت جڑ پکڑ گئی ان کا ایمان کمزور ہو گیا ان کا یقین ضائع ہو گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے.
اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور نہ ہی وعدوں پر اور وعید پر کان دھرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تک نبی اپنی امت میں موجود رہتا ہے تو وہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کا ذکر اور اس کا تقوی ڈالتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل نرم رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے دل اور طبیعتیں نیکی میں سبقت کی طرف مائل رہتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ لوگوں کی طبیعتیں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہیں، غفلت جڑ پکڑنے لگتی ہے، ان میں تقویٰ کی بجائے فسق اور نافرمانی جیسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں، وہ بگڑنے لگتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ میجورٹی کی بات کی گئی ہے، کلہم نہیں کہا گیا، زیادہ تر لوگ فاسق ہیں۔ تو بہت اہم آیت ہے جس میں ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ کتنا قرآن پڑھ لیا ہے، 27 پارے ہو گئے ہیں، ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ انسان اللہ کے ذکر آنے پر ڈر جائے، اس کا دل خشیت اختیار کرے۔ سب سے پہلا قدم اسلام میں ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا قدم قرآن کا پڑھنا ہے، اور تیسرا قدم عمل کرنا ہے۔ جب تک انسان پہلا قدم نہیں اٹھائے گا دوسرا اور تیسرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا قدم ایمان لانا، ایمان میں مضبوطی اختیار کرنا، اس میں پختگی لانا، پھر قرآن کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جنہوں نے بھی اگر قرآن نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، وہ عمل کر ہی نہیں سکتے، وہ اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا پڑھنا دوسرا قدم ہے، اور پھر تیسرا قدم جو کہ بہت ہی زیادہ اہم، اس پر عمل کرنا۔ اب یہاں پر ایک جو بات آئی کہ انبیاء آئے اور انبیاء جب اس دنیا سے چلے گئے اور لوگوں پر ایک لمبی مدت گزری تو ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ اس بات کو ہم اپنے اوپر کیسے لے سکتے ہیں؟ قرآن جو پڑھ رہے ہیں ابھی، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس پر لمبی مدت گزر جائے تو ہمارے اندر بھی بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا۔ جب کوئی شخص اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، تو اس کے اندر بگاڑ لازمی طور پر آئے گا۔ اور وہ کثیر منہم فاسقون، یہ کہاں تک یہ بگاڑ چھوڑ کر آئے گا؟ فسق تک چھوڑ کر آئے گا۔ قرآن پڑھنے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس پر ہم تھوڑا غور و فکر کریں تو کچھ لوگوں کو ایک آیت بدل جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پورا قرآن بھی پڑھا دیں وہ بدلتے نہیں۔ کچھ لوگوں کو ایک آیت بدل جاتی ہے، ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ پورا قرآن پڑھ کر بھی نہیں بدلتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے وقت دھیرے دھیرے اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، ان کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے تقوی بڑھتا جاتا ہے۔ نماز، صدقات، خیرات میں آہستہ آہستہ اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اب ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، ہم اپنے اخلاق میں، کردار میں، تقوی میں، ایمان میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا واقعی قرآن نے ہمارے اندر چینجز کی ہیں؟ ہم نے ان چینجز کو ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے؟ کیونکہ اب مسلسل اس پر بات چلتی ہی رہے گی آخری پاروں میں۔ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورۃ الحشر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو انسانوں جتنی عقل دی ہوتی، اگر اس پر قرآن نازل ہوتا تو اس کے اندر خشیت کا عالم یہ ہوتا کہ وہ زمیں بوس ہو جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو تم انسانوں سے تو اس سے زیادہ مطلوب ہے، ابھی بھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا اللہ کی خشیت کو محسوس کریں اس قرآن کے ذریعے؟
اللہ کے ذکر کے ذریعے، ان احکامات کے ذریعے اللہ نے تو ہر آیت کو اچھے سے بیان کر دیا تاکہ تمہارے اندر شعور بیدار ہو. اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی الارض بعد موتها، زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. اس بات کو جان لو کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اسی طرح روز قیامت بھی مردوں کو زندہ کرے گا. قد بینا، تحقیق بیان کی ہم نے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو. اللہ نے اپنی آیات کو بہت اچھے سے واضح کیا تاکہ لوگوں کی عقلیں جاگیں، ان کا شعور بیدار ہو. بارش کا ذکر ہو رہا ہے. زمین پر بارش ہوتی ہے تو وہ بارش زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور زمین گلزار بن جاتی ہے، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں. کوئی ریلیشن ہے پچھلی آیت سے اس آیت میں؟ ہم بھی کیا ہیں؟ بنجر زمین کی طرح ہیں. اور جب ہم پر قرآن کی بارش برستی ہے اور اس قرآن کی بارش کو جب ہم اپنے اندر لیں گے، اس کا اثر قبول کریں گے، تو ہماری زندگیوں میں بھی ہریالی آئے گی. اور آپ نے ایسی بھی زمین دیکھی ہوگی جس پر بارش ہوتی ہے پر اس بارش کو اپنے اندر نہیں لیتی تو وہاں پر کیچڑ بنتا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ فضول قسم کے نباتات اگ جاتے ہیں یا خاردار جھاڑیاں اگ جاتی ہیں. یہی حال دلوں کا ہے. جیسے زمین مختلف ہے ایسے دل مختلف ہیں. بارش تو زمین کے ہر حصے پہ پڑتی ہے، لیکن اس بارش کو زمین کا جو حصہ ایکسیپٹ کرتا ہے وہ لہلہانے لگتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے، بالکل مومن کے دل کی طرح. جب مومن کے دل پر قرآن کی بارش ہوتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ بھی کھل اٹھتا ہے، اس کی دنیا کھل اٹھتی ہے، اس کا عمل نکھر جاتا ہے. لیکن بنجر زمین اس بارش کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو وہ کیچڑ بن جاتا ہے، جیسے کافروں کے دل ہے. اور ایک زمین ایسی جو کچھ اپنے اندر تھوڑا بہت لے بھی لے لیکن اس کو صحیح معنوں میں ایکسیپٹ نہ کرے تو وہاں پر صرف اور صرف فضول قسم کے نباتات اور جھاڑیاں وغیرہ اگ جاتی ہیں، بالکل منافق کے دل کی طرح، کہ تھوڑا بہت اگر لے لیا چینجز کوئی خاطر خواہ نہیں آئی. تو سلیم فطرت لوگ اپنے دل کو گلزار بنا لیتے ہیں اور منافقوں کے دلوں میں اللہ کی آیات شک و شبہ ڈال دیتی ہیں. وہ شک و شبے میں آ جاتے ہیں اللہ کی آیات پڑھ کے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا دل زمین کی طرح ہے اور وہی بارش کی طرح ہے. اب ہم نے اپنا آپ چیک کرنا ہے، ہم نے اس کو کتنا ایکسیپٹ کیا ہے، اپنے دل کو کتنا گلزار بنایا ہے. ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں. المصدقین اور المصدقات سے مراد وہ مرد اور عورتیں ہیں جو کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور صدقہ سچی اور خالص نیت سے اللہ کے لیے دینے کو کہتے ہیں. اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں صدقہ اور زکوٰۃ دلوں کی نرمی کا سبب بنتا ہے. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ. دیکھیں دوبارہ بات آ رہی ہے سورہ حدید میں قرض حسنہ کی. اب یہ جو قرض کی بات ہو رہی ہے یہ نہ زکوٰۃ ہے نہ عشر ہے، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا، کوئی صلاحیت لگانا، وہ خواہ کم ہو یا زیادہ، مشکل حالات میں دینا، اللہ اس کو بھی قرض حسنہ کہتے ہیں. پھر بات خرچ کرنے کی آ رہی ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے منافقت کے بارے میں پڑھا. منافقت کو ختم کرنے کے لیے جہاں ایمان ضروری ہے وہاں انفاق ضروری ہے، نفاق سے بچنے کے لیے انفاق ضروری ہے. دوبارہ سے ان آیتوں کی تاکید، ان باتوں کی تاکید، اور اس میں یہ میسج چھپا ہوا ہے کہ قرض حسنہ اللہ کو دو، ایمان قربانی کی سطح پر ہی قابل قبول ہے،
ایسے ہی نہیں ایکسیپٹ کرتا اللہ تعالیٰ. جب تک آپ اور میں قربانی کی سطح پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تب تک اس کو قبول نہیں کرتا. تو ایمان قربانی کی سطح پر ہی قابل قبول ہے. یضاعف دگنا کیا جائے گا لہم ان کے لیے، ولہم اور ان کے لیے اجر کریم اجر ہے عزت والا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اجر کو 2 گنا کر دے گا. اور پھر بات آ رہی ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم. کتنی ملتی جلتی آیت ہے جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کی بات کی ہے، ان کا اجر و ثواب بتایا. اگلی آیت میں والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک یہی لوگ ہم الصدیقون وہ سچے ہیں. اب یہاں پر صدیقون کی بات آ رہی ہے جن کے اندر کمال ایمان ہے، کمال صدق ہے، تصدیق کرنے والا شخص. صدیق شخص فطرت اسلامی پر ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، اس میں تقوی بہت زیادہ ہوتا ہے، تعصب اور عصبیت سے پاک ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا ہوتا ہے. صدیق کے 2 مفہوم بڑے ہی عام ہیں. پہلا مفہوم جو کچھ اللہ اور اس کا رسول کہے یہ اس کی فوری طور پر تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں. اور دوسری بہت اہم بات کہ وہ اپنے قول اور اپنے وعدوں کے پابند ہوتے ہیں. جو کہا ہے اور جو وعدہ کیا ہے اس کے پکے ہوتے ہیں، اپنے اعمال اور اپنے افعال میں سچے ہوتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ ہیرا پھیری کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے والشہداء اور شہید ہیں. اب تیسرے جن کا اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے وہ شہداء کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے والے. عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، ونورہم اور ان کا نور ہے. ایسے صدیقین اور شہداء کے لیے اللہ کے پاس اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے. اجر ان کے اعمال کا صلہ اور نور ان کے ایمان کا. ان 2 آیات میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک صدقہ کرنے والوں کا، سچ بولنے والوں کا اور شہداء کا. ان تینوں کا اجر و ثواب ان دونوں آیات میں بتایا جا رہا ہے. صدیقین کے بارے میں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صدیقین کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر سے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کنارے پر چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو دیکھتے ہو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو، درجات کے اس فرق کی وجہ سے جو ان کا آپس میں ہوگا. لوگوں نے کہا یہ درجے تو انبیاء کے ہوں گے جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے درجے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے. اسی طرح سے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب شہداء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو برزخ کی زندگی میں ان کو بڑا اسپیشل رزق دیا جا رہا ہوتا ہے جس میں ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں مقید کر کے جنت میں گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے.
اس بارے میں جو روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ہوتی ہیں، ان کے لیے قندیلیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ قندیلیں بیسیکلی ان پرندوں کی رہائش گاہ ہے۔ وہ روحیں جنت کے باغوں میں جہاں چاہتی ہیں چگتی ہیں، پھر وہ ان قندیلوں کو آرام گاہ بنا لیتی ہیں۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی طرف جھانکا اور پوچھا، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اب ہمیں اور کیا چاہیے، تو نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، ہم جنت میں سے جہاں سے جو چاہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 بار یہی پوچھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ مانگے بغیر چارہ نہیں، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیں تاکہ ہم ایک بار پھر تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں ان مضبوط کردار والے لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ لوہے کی طرح مضبوط لوگ جو صدقہ کرنے والے ہیں، یہ لوہے کی طرح مضبوط لوگ جو صدیقین ہیں، اور یہ لوہے کی طرح مضبوط لوگ جو شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ تو ان نیکوکاروں کے برعکس پھر کفار بھی ہیں جن کا انجام جہنم ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے اجر کا حصہ پانا ہے، اور اس کی تیاری آج اس دنیا میں ہوگی۔ ایک بات جو یہاں ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ الحمدللہ اتنا قرآن پڑھا ہے ماشاءاللہ، کتنے سوالوں کے جواب آپ نے دیے ہوں گے مختلف اسائنمنٹس میں، اور کتنے ماشاءاللہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے کہ جنہوں نے پورے نمبر بھی حاصل کیے ہوں گے۔ لیکن کیا ان سوالوں کے جواب دینے سے جنت مل جائے گی؟ جنت کیسے ملے گی؟ ان پر عمل کرنے سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں آپ نے پورے نمبر لے لیے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی انسان کے نمبر لگائیں گے کہ جس کے عمل میں تبدیلی آئی ہے۔ دیکھیں، اگر درست جواب دینے والے جو عمل نہیں بدلتے جنت میں جا سکتے ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لوگ اکیڈمیکلی قرآن پڑھتے اور جنت میں چلے جاتے، لیکن قرآن دراصل اس لیے آیا نہیں ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اور میں اس کے ٹرانسلیشن کا ٹیسٹ دیتے ہیں یا اسائنمنٹس کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اچھے سے آ جائے۔ یہ ایکچوئل ہدف نہیں ہے۔ دنیا بدلنی چاہیے، وہ بھی اندر کی دنیا، وہ بدلنی چاہیے، اور اللہ کی نظروں میں اپنی ویلیو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لہم اجرہم و نورہم دونوں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، اصل میں ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو جج نہیں کرتے، ہم کہتے نہیں یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، آیت کا یہ حصہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار، اس کو جھٹلانا کسی بھی درجے پر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے عمل نہیں کرتا تو وہ بھی ان میں شامل ہوگا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں، ایسا نہ اپنے آپ کو چھوڑیں کہ اچھا ہم تو پھر بہت ہی اچھے ہیں، ہم تو قرآن اتنا پڑھ گئے الحمدللہ، اور یہ کورس مکمل ہو جائے گا بس پھر ہمارا کام ہو گیا، ہم جنت کے لیے تیار ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک تو پوری زندگی کرنے والا کام ہے الحمدللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو انسان مزید آگے بڑھنے کے بجائے 2 3 4 10 قدم پیچھے جاتا جائے گا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ جس حال پر تھا اس سے بھی بدتر پہ چلا جائے گا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جس کا پڑھنا، ترجمہ، تجوید سب آسان ہے، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے بہت بھاری آیت کا حصہ ہے کہ جس نے بھی انکار کیا، جس نے بھی جھٹلایا اللہ کی آیات کو، گو کہ عمل سے جھٹلانے والا ہو، جائے گا وہ جہنم میں، چاہے اس نے اپنے اوپر بے شک مسلمان ہونے کا ٹھپا لگا کے رکھا ہو، سٹیمپ کر کے رکھا ہو۔ تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ اچھا، یہاں پر جو اولئک هم الصدیقون ہے، یہی لوگ وہ جو سچے ہیں، یہاں جملہ مکمل ہو رہا ہے، اور والشہداء یہ الگ جملہ ہے، اور شہید، کیونکہ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہی ہے بات، اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہ کہتے ہیں کہ یہ واو عطفیہ ہے، لیکن ابن کثیر اور بڑے بڑے جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولئک هم الصدیقون پر ایک بات مکمل ہو رہی ہے، ایک جملہ مکمل ہو رہا ہے، اور والشہداء الگ سے ذکر ہو رہا ہے، یہ واو عطفیہ نہیں ہے، صدیقین کی الگ بات ہو رہی ہے اور شہداء کی بات الگ ہو رہی ہے۔ کسی بھی انسان کی پہچان اس کے کلام سے نہ ہوگی، اس کے کردار سے ہوگی، اور ہر شخص کو اپنا اپنا اجر ضرور ملے گا، اور اس اجر کے لیے تیاری اس دنیا میں کرنی ہے۔